बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको SST जनरल लाइन के PSC तहरीरी इम्तहान की तैयारी के लिए मदद की ज़रूरत है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस हवाले से मेरी कोशिश होगी कि अगले कुछ मिनट आपके लिए सेल्फ़ प्रिपरेशन गाइड का काम करें इंशाअल्लाह। इस गुफ्तगू के दौरान मैं बिलखसूस आज़ाद जम्मू व कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के SST जनरल लाइन के इम्तहान को मद्देनज़र रखूँगा। आज़ाद जम्मू व कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का नया जॉब एडवर्टाइजमेंट आया है जिसमें आखिरी तारीख अप्लाई करने की 9 फरवरी 2024 है। तो इसमें अगर हम देखें जो एलिमेंट्री एजुकेशन का महकमा है उसमें बहुत ज़्यादा आसामियाँ आई हैं। अगर SST की उसमें बात करें तो जनरल लाइन SST में मेल आसामियाँ 31 पुरानी थी और 200 नई एडिशन के साथ टोटल तादाद हो गई है 231। इस तरह से फ़ीमेल जनरल लाइन SST की जो टोटल आसामियाँ हैं वो 298 हैं। SST साइंस में मेल की आसामियाँ 60 और फ़ीमेल की 32 और SST बायोलॉजी मेल 40 और फ़ीमेल 53। इन तीनों तरह की आसामियों में अगर हम एलियत की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो SST जनरल लाइन के लिए पहली जो शर्त है वो कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न के साथ मास्टर्स डिग्री किसी सोशल साइंस के सब्जेक्ट में जिसमें उर्दू, पाक स्टडीज़, इस्लामियात और इंग्लिश आते हैं। और जो दूसरी शर्त है वो है B.Ed कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न के साथ, या इन दोनों के अलावा अगर आपकी मास्टर्स डिग्री एजुकेशन में है या 4 साल BS ऑनर्स है एजुकेशन में, तो फिर भी आप SST जनरल लाइन में अप्लाई करने के अहल हैं। उसके अलावा SST साइंस के लिए मास्टर्स डिग्री या 4 साल जो BS ऑनर्स होती है कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न के साथ मैथ और फिज़िक्स के मज़ामीन के साथ लाजमी है। और दूसरी जो एलियत की शर्त है वो है B.Ed या BS.Ed जिसमें कम अज़ कम आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। और उसके साथ अगर इन दोनों के अलावा आपके पास BS ऑनर्स एजुकेशन में 4 साल जो डिग्री है सेकंड डिवीज़न के साथ जिसमें आपने मेजर सब्जेक्ट के तौर पे मैथ और फिज़िक्स पढ़ा है, तो भी आप SST साइंस के लिए अहल हैं। SST बायोलॉजी में जो लाजमी शर्त है वो है मास्टर्स डिग्री जो कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न के साथ बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में। और इसमें जो दूसरी एलियत की शर्त है वो भी B.Ed या BS.Ed कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न के साथ। या इन दोनों शर्तों के अलावा अगर आपके पास BS ऑनर्स एजुकेशन में 4 साल जो डिग्री है अगेन बायो, बॉटनी, ज़ूलॉजी सब्जेक्ट के साथ, इन मेजर सब्जेक्ट के साथ, तो भी आप SST बायोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। फ्राम नाउ ऑन आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ SST जनरल लाइन के हवाले से। आगे बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ टेस्ट की। ये MCQs की शक्ल में टेस्ट होता है। इसके कुल नंबरात 100 होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं B.Ed के यानी पेडागोजी के 30 मार्क्स हैं, इंग्लिश 20 नंबर की होती है, उर्दू के 20 मार्क्स हैं, पाक स्टडीज़ 10 मार्क्स, इस्लामियात 10 मार्क्स और जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज़ यानी मुताला जम्मू कश्मीर 10 नंबर का। अब पेडागोजी में जो इंट्रोडक्शन टू पेडागोजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी ऑफ टीचिंग, उसके अलावा जो मेजरमेंट के, असेसमेंट के या इवैल्यूएशन के तरीके हैं यानी पेपर किस तरह से बनाया जाता है या पेपर चेक किस तरह किए जाते हैं, उसके अलावा करिकुलम डेवलपमेंट, फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और उसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या टीचिंग के जो डिफरेंट टूल्स हैं जो कि आप B.Ed के अंदर जिनके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा मेरी एक गट फीलिंग है कि इन टीचिंग टूल्स में जो मुस्तकबिल के जितने भी एजुकेशन के मुतल्लिक़ा इम्तहानात हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अखलाकी हदूद के अंदर जो इस्तेमाल है इसके मुतल्लिक़ा भी सवालात हो सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो इसके साबका क्वालिफ़ायर्स हैं SST इम्तहानात के, वो अमूमन रेकमेंड करते हैं परवेज़ इकबाल साहब की जो किताबें हैं मुख्तलिफ़ पेडागोजी के हवाले से, वो सुनने में आया है कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं।
اس کے بعد انگلش کا جو حصہ ہے اس میں جو سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ گرامر کے اوپر ہے۔ گرامر میں جو پارٹس آف سپیچ ہیں، اس کے علاوہ جو ٹینسز ہیں، پھر ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس، ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپیچ، پیئر آف ورڈز، اور اس کے علاوہ الفاظ مترادف یا الفاظ متضاد جو سینونیمز اینٹونیمز ہوتے ہیں، اور گرامر کے علاوہ جو ایڈیمز اینڈ فریزز، اور پھر نوٹیبل پرسنالٹیز، یعنی کہ اگر ہم بات کریں مثال کے طور پہ شیکسپیئر، تو انگلش یا لٹریچر کی جو نوٹیبل پرسنالٹیز ہیں ان کے نام اور ان کے کاموں کے حوالے سے، یعنی کس وجہ سے وہ مشہور ہیں، اس طرح کے کوسچنز انگلش میں سے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اردو کا حصہ ہوتا ہے اس SST کے امتحان کے اندر، اس میں جو اردو کا تاریخی پس منظر ہے، یعنی مختلف ادوار کے اندر اردو کی گروتھ کس طرح سے ہوئی ہے بطور زبان، اور مختلف ادوار کے اندر مصنفین اور شعراء کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے، مختلف مشہور نظموں یا مضامین کے حوالے سے مصنفین اور شعراء کے نام پوچھے جا سکتے ہیں، پھر ادبی تاریخیں جو مختلف ادوار کے اندر رہی ہیں اردو کی بہتری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، ان کے حوالے سے کوسچن ہو سکتے ہیں، عربی اصطلاحات کے کوسچن ہو سکتے ہیں۔ اردو ذخیرہ الفاظ کا اس حصے کے اندر بڑا رول ہے۔ اردو قواعد کا استعمال ہونا چاہیے آپ کو، غالبیات، اقبالیات، مسدس حالی، میر تقی میر کی شاعری، اس کے علاوہ طنز و مزاح والی جو تحریریں ہیں، جس طرح سے مشتاق احمد یوسفی کی نظر میں طنز و مزاح کس طرح سے ہے، ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ سو اردو کا جو پیپر ہے، یہ اس پیپر کے اندر جو اردو کا حصہ ہے وہ کافی ڈائیورس ہوتا ہے۔ اس کی آپ کو ویل بیفور دا ٹائم تیاری کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ون نائٹ اسٹڈی کے ساتھ امتحان میں چلے جائیں تو اردو کا حصہ آپ ایفیشینٹلی سالو کر لیں۔ پھر اگر ہم اسلامک اسٹڈیز کی بات کریں تو یہ بھی ٹائم سکیل کے حوالے سے کافی لمبا عرصہ بنتا ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین کا دور تھا، اور بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں جو جس طرح سے ملوکیت کے مختلف جو واقعات ہیں، خاص کر کے جس طرح سے کربلا اور سقوط بغداد ہے، اس میں سے سوالات آتے ہیں۔ پھر غزوات سمیت جو مختلف جنگیں مسلمان فوجوں نے، اسلامی فوجوں نے جو لڑی ہیں غیر مسلم افواج کے خلاف، ان کے حوالے سے کوسچن ہو سکتے ہیں۔ افہام القرآن ایک وسیع ٹاپک ہے اسلامیات کے اندر، اس میں سے کوسچن ہو سکتے ہیں۔ مختلف آیات کا شان نزول پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر احادیث کی کتابوں کے جو مؤلفین ہیں جنہوں نے احادیث اکٹھی کی ہیں، ان کے بارے میں ان کے نام پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، ارکان اسلام کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر جو دینیات کا حصہ ہوتا ہے، جو اخلاقیات ہے، اور ہمارا دین اسلام اخلاقیات کے حوالے سے کیا سکھاتا ہے، اس پہ کوسچن آ سکتے ہیں۔ پھر پاکستان سٹڈیز یعنی مطالعہ پاکستان، یہ جو تقسیم ہند سے پہلے اور بعد کی جتنی بھی ہسٹری ہے، اس کی جو کی ایونٹس ہیں، مختلف واقعات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو مغل شہنشاہوں کے دوران ان کے جو گورننس سسٹم تھا، اس کے بارے میں سوالات ہو سکتے ہیں۔ پھر کرنٹ افیئرس، جو کہ خاصا مشکل ٹاپک ہوتا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں کرنٹ افیئرس کے، اور ان میں روز بروز کے حساب سے اتنی چینجز آتی ہیں کہ ان کو یاد رکھنا یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے۔ اگر اس کی آپ سسٹمیٹیکلی تیاری کریں گے، مثلا کوئی ڈائری بنا لیں اور اخبار کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے مختلف تاریخوں کے ساتھ کے حساب سے اگر ان کو آپ ارینج کرتے جائیں تو یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، اور اس حوالے سے جو پاکستان کے بین الاقوامی لیول پہ یا دو طرفہ جو تعلقات ہوتے ہیں، جس طرح اپنے ہمسایوں کے ساتھ، مثلا چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس کے حوالے سے سوالات ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اور ریجنل آرگنائزیشنز ہیں، جس طرح سے OIC ہے، اقوام متحدہ ہے، یا سارک کی تنظیم ہے، اس میں پاکستان کا رول بطور ممبر یا آپ بطور مبصر جہاں پہ پاکستان شامل ہوتا ہے، آپ اس کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے۔
پھر کشمیر سٹڈیز کے اندر تقسیم ہند سے پہلے کی جو کشمیر کی تاریخ ہے، اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل اویئرنیس کی تحریکیں چلیں مختلف، جس میں مسلم کانفرنس کا بننا اور بعد میں پھر اس میں سے نیشنل کانفرنس کا الگ ہونا یہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو تحریک آزادی چلی، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر آزاد ہو پایا، اور پھر تاریخی اعتبار سے یا کرنٹ افیئرز کے اعتبار سے جو نوٹیبل فگرز ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، مثلا آزاد کشمیر کے پہلے صدر، پہلے وزیر اعظم، اور اس طرح سے جو کرنٹ افیئرز کے طور پہ جو موجودہ وزیر اعظم یا کسی وزارت کے جو قلمدان جن کے پاس ہوگا، کسی خاص وزارت کے جو وزیر ہیں ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر جو کشمیر کی جغرافیائی معلومات ہے، یعنی دریاؤں کے حوالے سے، ضلع تحصیلوں کے حوالے سے کوسچنز ہو سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو کوالیفائرز ہیں اس سے پہلے کے جو SST امتحانات جنہوں نے پاس کر کے انٹرویو کے بعد کسی پوزیشن کے لیے کوالیفائی کیا ہے، ان کے مطابق یہ جو 3 ویب سائٹس ہیں، mcqmate.com، studysite.org اور pakmcqs.com، اس سے آپ کو کافی مدد مل سکتی ہے۔ اس پہ میں نے خود بھی چیک کیا ہے کہ ایک ورائٹی آف MCQs موجود ہے، خاص کر کے mcqmate.com پہ ایجوکیشن کا جو حصہ ہے، پیڈاگوجی، جو پہلے 30 مارکس کا، اس کے حوالے سے آپ کو بہت اچھی مدد مل سکتی ہے۔ پھر studysite.org پہ جو انگلش کا حصہ ہے اس کی اچھی تیاری ہو سکتی ہے، اور pakmcqs.com پہ تمام جو آپ کے ٹاپکس ہیں اس کی تیاری ہو سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔